أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ دوسرے درجے کی جو دو جنتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کو رکھا ہے۔ اب یہ جو حوریں ہوگی ان کی کیا صفات ہوگی، وہ کہاں ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ حور کا جو لفظ ہے یہ حورا کا پلورل ہے، یا اسی طرح سے احور کا بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی وائٹ، گورے کلر کی، گوری رنگت کی ہوگی حور۔ بہت ہی زیادہ وائٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ سخت کالے کلر کی آنکھیں ہوگی، کیونکہ یہ حسن کے حصوں میں سے سفید رنگ ہونا، آنکھوں کا کالا ہونا۔ اور بعضوں نے کہا کہ جو حور ہے ایک تو کلر سفید ہو، آنکھوں کی سفیدی بھی خوب سفید ہو، سیاہی خوب سیاہ ہو، اور یہ جو حلقہ ہے وہ گول ہو، اور پلکیں بھی باریک ہو، اور پلکوں کے آزو بازو بھی وائٹ ہو۔ یہ ساری چیزیں پائی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ حور ہے۔ وَحُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، ایسی گوری گوری رنگت کی عورتیں ہوگی جن کو خیموں کے اندر روکا ہوگا، رکی ہوئی ہوگی۔ خیمہ کس کو کہتے ہیں؟ خیام یہ جمع ہے خیمتن کی، لکڑی کا ایسا گھر جس کے اوپر کوئی کپڑا لگا ہوا ہو اور گھاس پھوس اس کے اوپر پڑی ہوئی ہو۔ اگر بال کا بنا ہوا ہے تو وہ گھر کہلائے گا جس میں آدمی رات گزارتا ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہر وہ مکان جو گول ہو اس کو خیمہ کہتے ہیں، یا بعضوں نے کہا کہ لکڑی اس کے اندر 3 لکڑی گاڑی جاتی ہے، جیسے ہمارا ٹینٹ ہوتا ہے وہی خیمہ ہے۔ گرمی کے اندر آدمی اس میں سایہ لیتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی صفت بتلائی کہ گوری کلر کی ہوگی اور خیموں کے اندر رکی ہوئی ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا
کہ مقصورات فی الخیام، خیموں میں بند کا کیا مطلب؟ پردے میں ہوگی، ایک مطلب تو یہ، اور یہ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مفسرین کا ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے کہا کہ ان کے دل، ان کی آنکھیں اور ان کا جی، ان کا نفس بس ایک ہی اپنے شوہر کے اوپر رکا ہوا ہوگا، کہ اور کی بات نہیں، بس ایک ہی کے اوپر۔ اور یہ تفسیر ابن ابی شیبہ نے اور حناد ابن سری، ابن جریر وغیرہ نے نقل کی۔ حوروں کا کام کیا ہوگا؟ وہ گائے گی وہاں پہ، کیا گائے گی؟ نحن الخیرات الحسان خلقنا لازواج کرام، یہ گا رہی ہوگی وہ، کیا؟ نحن الخیرات الحسان، ہم بڑھیا قسم کی خوبصورت عورتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ خلقنا لازواج کرام، ہم شریف شوہروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ شریف شوہروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ یہ گاتی ہوگی وہاں پر۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ایک خیرہ ہوگی۔ خیرات کا ہے نا جمع، ہر ایک کے لیے ایک خیرہ ہوگی، اور ہر خیرہ کا ایک خیمہ ہوگا، ایک ٹینٹ ہوگا۔ ہر ٹینٹ کے 4 دروازے ہوں گے، جس میں ہر روز ہدیے، تحفے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس جاتی ہوگی جو پہلے نہیں گئی۔ لا مراحات، وہ عورتیں کیسی نہیں ہوگی؟ مٹکنے والی نہیں ہوگی۔ ایسے مٹکتی ہے نا بعضوں نے کہا کہ مٹک والی، ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ آنکھوں سے پانی نہیں بہتا ہوگا۔ اب ہماری عورتیں دنیا کی جو ہوتی ہے بیچاری، دنیا میں تو وہی چیزیں لگی ہوئی ہے، گندگی، آنکھوں سے کچرا بھی نکلتا ہے، کان سے بھی میل نکلتا ہے، منہ سے بھی بدبو آ جاتی ہے۔ اگر مردوں کو بھی آتا ہے، منہ بند رہتا ہے آدمی کا، جب منہ بند رہتا ہے تو اس کی وجہ سے تعفن ہوتا ہے۔ کبھی آدمی کم پانی پیتا ہے تب بھی یہ بات ہوتی ہے، کبھی اچھی طرح سے مسواک نہ کرے یا خلال نہ کرے، دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی چیز کو آدمی نہ نکالے، اس سے بھی تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے۔ کہا یہ ساری چیزوں سے یہ عورتیں دور ہوگی۔ اور ولا تماحات، نافرمان نہیں ہوگی، شوہر جو کہے گا وہ کرے گی۔ ولا بخیرات، نہ منہ سے بدبو ہوگی۔ ولا زفیرات، حور عین کأنہن بید مکنون، ایک چھپایا ہوا جیسے انڈا ہو، اس طرح سے ایسی عورت ہوگی، چھپایا ہوا انڈا۔ یہ ایک روایت ہے۔ اور دوسری ایک روایت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو کھوکھلے موتی کا بنا ہوا ہوگا، ہے تو موتی بڑا لیکن اندر سے کھوکھلا ہوگا۔ کھوکھلا جانتے ہیں؟ خالی ہوگا۔ اور کتنا لمبا ہوگا؟ 60 مائل لمبا ہوگا، اور ہر کونے میں اس جنتی کے گھر والے رہتے ہوں گے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہ ادھر والے ادھر والوں کو نہیں دیکھیں گے، ادھر والے ادھر والوں کو نہیں دیکھیں گے، اور ایمان والے ان کے پاس چکر لگائیں گے، جائیں گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے جنت میں موتی، ایک موتی کا، کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 مائل ہوگی، اور ایمان والا اس کے پاس اس کے گھر والے آتے جاتے رہیں گے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں، یعنی کوئی اگر کوئی بزی ہے تو اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خیمہ ہوگا وہ موتی کا ہوگا، اور اس کی بھی انہوں نے لمبائی بہت لمبی کی ہے، 4 فرسخ لمبا، 4 فرسخ چوڑا، اور اس کے اوپر سونے کے دروازے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جنت والوں میں سب سے لوور کلاس کا جو جنتی ہوگا، لوور کلاس کا بالکل، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 80,000 خادم دے گا، 80,000 خادم، اور 72 بیویاں ہوگی جنتی، اور موتی کا ایک خیمہ گھاڑا جائے گا، جو خیمہ زبرجد، یاقوت ایسی چیزوں سے بنا ہوگا، وہ اتنا بڑا ہوگا جو جابیہ سے لے کر صنعاء کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ صنعاء یمن جو ہے، ایک شہر ہے یمن کا، صنعاء، گیا ہوں صنعاء، تو جابیہ اور صنعاء کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے کا اتنا بڑا وہ خیمہ ہوگا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں بتلاتے ہیں؟ وہ جنت کی عورتوں کی بڑائی بتلانا چاہتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود ہی خیمے میں رکی ہوئی ہوگی، کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہوگا کہ اندر رہو، وہ خود ہی اندر رہی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ پردہ ڈال لیا ہوگا اور وہ اندر ہوگی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عورتیں ہوگی وہ انسانوں کی انسان ہوگی یا حور ہوگی؟ کہا کہ جو انسان کی عورتیں ہوگی جو دنیا سے گئی ہوئی ہے وہ تو ان سے کئی اعلیٰ درجے پر ہوگی، جو جنت میں اللہ نے پیدا کی ہے ان سے کئی گنا خوبصورت بھی ہوگی اور ان سے زیادہ ہوگی۔ اسی لیے ایک سوال ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یا رسول اللہ، النساء الدنیا افضل ام الحور العین؟ کیا دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنتی حوریں افضل ہیں؟ حضور نے فرمایا نساء الدنیا افضل من الحور العین، کہا کہ حور عین سے دنیا کی عورتیں افضل ہوگی جیسے کفضل الدہارۃ علی البطانۃ، اوپر کا کپڑا بڑھیا ہوتا ہے اندر کے کپڑے میں، کہ جیسے اندر کے کپڑے اور اوپر کے کپڑے میں فرق ہے، کہ ایسا فرق ہوگا جنتی عورتیں اور انسان کی دنیا کی عورتوں کا۔ تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، ام سلمہ نے پوچھا بما ذالک، حضور ایسا کیوں کہ ان کا درجہ اتنا اونچا ہوگا دنیا کی عورتوں کا؟ قال بصلاتہن وصیامہن، ان کی نمازوں کی وجہ سے، 5 ٹائم کی نماز، ہر وقت اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وعبادتہن، اور ان کی عبادت کی وجہ سے۔ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو نور کا لباس دے گا، نور کا لباس دے گا۔ وَأَجْسَادُهُنَّ مِنَ الْحَرِيرِ، ان کے کپڑوں کو اللہ تعالیٰ، بدن کو اللہ تعالیٰ ریشم کا کپڑا پہنائے گا۔ یہ ساری دنیا میں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ عورتیں، ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ انشاءاللہ ہماری یہ دنیا کی عورتیں ہیں وہ تو جنت، خصوصاً ہندوستان کی کہتے تھے وہ، کہ ہندوستان کی عورتیں تو جنتی ہی ہیں۔ اب ہندوستان میں فیجی بھی آ گیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ فیجی والوں کا بھی مزاج وہی ہے جو ہندوستان والوں کا، عورتوں کے اوپر گرمی کھانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے ہونا، اس بیچاری کی اس کو روٹی پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، جو محنت ہماری ہندوستانی عورتیں جو کرتی ہیں، دوسری عورتیں تو کچھ اتنا نہیں کرتی، گوروں کی عورتیں کرتی ہیں نہیں، جو ہماری ہندوستان کی عورتیں کرتے ہیں، وہ پاکستان بھی آ گیا، بنگلہ دیش بھی آ گیا، سب ہند ہے، اب مزاج سب کا ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو بیچارے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر جو تکلیفیں کاٹی ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربک۔ امام رازی نے لکھا کہ اصل میں ان کو خیمے میں بند رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، خود بخود کھانے کی چیزیں حرکت کر کے وہاں پہنچے گی، پینے کی چیزیں خود بخود پہنچے گی،
آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ان کے سامنے جو دل چاہی من چاہی جو چیز ہوگی حاصل کر دی جائے گی، اور یہ حوریں گھروں کے اندر رہے گی۔ ایمان والوں کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا، ان کا ارادہ ہوگا، تو یہ خیمہ ہی اٹھا لیا جائے گا، اور یہاں تو چارٹر پلین ہوتا ہے یا کچھ کسی کا پلین ہوتا ہے، اسی میں جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہی خیمے کا پلین ہوگا، جہاں ارادہ ہوگا چل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں، تو وہاں اڑنے کا بھی مزہ ملے گا، یوں صرف کھانے پینے اور دوسری چیزوں کا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے وہاں پہ۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ان کو کسی انسان نے بھی نہیں ٹچ کیا، نہ کسی جنات نے ان کو ٹچ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی جائے گا وہاں پر، تو یہ عورت اس کو بالکل باقرہ ہی ملے گی۔ دنیا کے اندر تو ایک دفعہ نکاح ہو گیا، بات خلاص، نام لگ جائے گا کہ بھائی میرڈ، بات خلاص، ہاں، ڈیورسی یا کچھ بھی اور نام دے دیا جائے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، اللہ نے وہ جگہ ہی مزہ لینے کے لیے رکھی ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ جتنی 60 80 90 سال کی جو عمر ہے، اللہ کے کہنے کو مان لو اور اس کے ساتھ اپنا پیار دکھا دو، اس کے احکام کی تابع داری بتلا دو اور اپنے کو گرا دو، بس۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہماری نمازیں روزے بھی سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے گرا ہوا سمجھتا ہے، وہ کئی سالوں کی عبادت سے آدمی کو اوپر پہنچا دیتا ہے، اللہ کے قریب۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور کہے میری حیثیت کیا ہے، میں ہوں کیا، کئی ہمیشہ پیٹ میں ناپاکی لے کے گھوم رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ آدمی اگر یہ سمجھ لے، اور اللہ کی ذات پاک ہی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کو بہت اونچا مقام دے دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو پہلے آ چکی ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما۔ یہ دوسری جنت والوں کا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ رفرف مشجر بچھونے پر، رفرف کس کو کہتے ہیں اس کے بعد اس پر تو ہم بعد میں آتے ہیں، ایسا بچھونا جس کے اوپر سارے درخت اور ایسی چیزیں بنی ہوئی ہو، مشجر جس کو کہتے ہیں، سبز کلر کے مشجر بچھونے ہوں گے، اور عجیب غریب قسم کے وہ ہوں گے، عمدہ قسم کے، عجیب و غریب قسم کے، اس پر وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ کتنے الفاظ نئے آ گئے۔ ایک تو متکئین علی رفرف، متکئین کے معنی ٹیک لگائے ہوئے، رفرف کی کیا تشریح ہے؟ علماء کرام نے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال لکھے ہیں رفرف کے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل کی کہ المحابس، ایسے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، یہ تفسیر یہ کی۔ اور بعضوں نے یہ کہا، جیسے علامہ ابن بدر کہتے ہیں کہ رفرف وہ تخت کے اوپر رکھی ہوئی ہوگی، اور عاصم جوہدری کہتے ہیں کہ وہ تکیے ہوں گے، تکیے، ایسے تکیے ہوں گے، جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ وہ ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ، جنت کا باغ، تو وہاں اس کے ایسا ہوگا، اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے۔
امام راضی نے کہا کہ اصل میں یہ لفظ بنا ہے رفض، جب کھیتی خوب تر و تازہ ہو جاوے اور سبز قسم کی ہریالی ہو جائے اس کو کہتے ہیں. اوپر گیا ہے مدہامتا، ایسی جنت بالکل سیاہ قسم کی ہوگی، بہت سبز ہوگی. تو ایسے عمدہ قسم کے تکیے پر یا عمدہ قسم کے بچھونے کے اوپر وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو جس پر آپ سوار ہوئے تھے اس کو بھی رف کہتے ہیں. ہاں، اٹھا کے ایک دم. تو کہا کہ یہ بھی اس طرح کا ہوگا کہ اللہ والے جو اپنے رف پر بیٹھے ہوں گے، جہاں چاہیں گے یہ ان کو اڑا کے لے جائیں گے. یہ رف ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر جو پہلی جنت والوں کا تذکرہ کیا تھا وہاں عورتوں کا تذکرہ پہلے ہوا تھا. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان. تو یہاں پر عورتوں کا تذکرہ پہلے ہے اور ٹیک لگانے کا تذکرہ بعد میں ہے. اور اس سے پہلے جو جس کا تذکرہ ہوا اس میں الٹا ہے کہ عورتوں کے تذکرے سے پہلے ٹیک لگانا ہے، بعد میں عورتوں کا تذکرہ. ایسا کیوں؟ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی. اوپر جو دو جنتوں کا تذکرہ ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان. ہاں، پہلے تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء، اس کے بعد متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، پھر فیہن، یعنی پہلے ٹیک لگانا بعد میں عورتوں کا تذکرہ تھا. پہلے یہاں پر پہلے عورتوں کا تذکرہ ہے، حور مقصورات فی الخیام، پھر کہا کہ یہ متکئین علی رفرف. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا کہ پہلے تذکرہ ہوا ان لوگوں کا ٹیک لگانے کا اور عورتوں کا بعد میں، یہاں پہلے عورتوں کا بعد میں ٹیک لگانے کا، ایسا کیوں؟ اس کا جواب سنیے. راضی نے جو جواب دیا ہے بہت اچھا جواب دیا کہ جنت والے جو جنت میں ہوں گے کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی ٹربل، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بس وہ تو ہمیشہ آرام میں ہی رہیں گے. لیکن دنیا کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. دنیا میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، یوں سمجھو. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سارا گھر میں کام کرا کے پھر کام کے نکلتے ہیں. اشارہ میں سمجھ رہے؟ گھر کے اندر فارغ ہو کے غسل کر کے سب کر کے کام پہ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کام کر کے محنت کر کے کما کے پھر آ کے گھر جا کے پھر فارغ ہونے کی بات کرتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر یہ بتلایا کہ جنت والے جمع ہونے سے پہلے اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے سے پہلے ہی ٹیک لگائیں گے، پہلے ہی آرام سے. مطلب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تکلیف ہوگی نہیں، وہاں پہ پہلے ہی آدمی آرام میں ہوگا، ہر حال میں آرام میں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے تھکتے ہیں پھر آرام کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں پہلے آرام لے لیتے ہیں پھر تھکنے کے لیے جاتے ہیں، کام کے لیے نکلتے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایسا رکھا ہے کہ پہلے سے آرام میں ہے،
پہلے سے ہی کوئی تھکن، وہاں ہمیشہ سکون ہی سکون رہے گا ان کو، یہ بتلانا مقصود ہے۔ نہ ان کو بیوی سے ملنے سے پہلے تھکن ہوگی، نہ ملنے کے بعد تھکن ہوگی۔ اور دوسرا ایک جواب انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں کو دنیا کے اندر ٹیک لگانے کا موقع نہیں ملا، 2 جنتیں ہوئی، پہلی جنت والے 2 جنت والوں کے لیے انہوں نے محنت کی، وہ اپنی جنت میں ہوں گے، اور یہ دوسری جنتوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اولاد کے لیے ہوگی، بیوی بچوں کے لیے الگ جنت ہوگی، یہ کہا تھا امام رازی نے، ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو یہ جو دوسرے بیوی بچے ہوں گے جہاں، وہ خیموں کے اندر ہوں گے، وہ انتظار کرتے ہوں گے اپنے شوہروں کے آنے کا۔ جب مومن اپنی جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ سمجھ لے گا کہ یہی اس کا سکنا ہے، وہ بستر کے اوپر ٹیک لگائے گا اور اپنی خوبصورت بیویوں کے پاس منتقل ہوگا۔ تو گویا کہ ان کا پہلی 2 جنتوں میں ہونا آرام کے بعد، بستر پر ٹیک لگانے کے بعد ہوگا، اور یہ دوسری 2 جنتوں میں کہا کہ ان کو آج ملے گا، مطلب یہ کہ بعد میں ملے گا آرام کرنے کا موقع۔ خیر، متکئین علی رفرف خضر، سبز کلر کی کیا ضرورت ہے؟ سبز کلر کی، اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل کلر کتنے ہیں؟ ہم لوگ گجراتی میں تو یہ پڑھتے تھے کہ لال پیروں نے وادری اے مر رنگ کہوائی، باقی نہ بیجا بتا میرا اڑی تھی تھائی۔ ہمارے ایک استاد تھے محتمیم صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ کہتے تھے کہ یہ لال پیروں نے وادری اے مر رنگ کہوائی، لال کلر، پیلا کلر اور وادری یعنی جو آسمان اسکائی کا یہ اصل کلر ہے، باقی تو سب مکس اپ سے ہوتے ہیں، یہ ہم نے سنا تھا، لیکن وہ غلط۔ فیروز کیا کہا؟ وہ غلط ہے، اور دلیل کے ساتھ۔ یہ جو کتاب ہے 700 ایئرس اگو کی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اصل کلر 7 ہے، ایک تو بالکل صاف شفاف جیسے پانی کا کلر، کوئی کلر نہیں پھٹا لیکن ایسا کلر کے سب چیزیں دکھتی ہیں، اس کے بعد دوسرا وائٹ، تیسرا یلو، چوتھا ریڈ، اور 5واں گرین سبز، اور پھر نیلا بلو، اور اس کے بعد کالا۔ لیکن رازی کہتے ہیں کہ نہیں، اصل کلر 3 ہے، اصل کلر 3 ہے، ایک بلیک، ایک وائٹ، اور ایک دونوں کے بیچ کا ہے، اور وہ بیچ والا کون سا ہے؟ ریڈ۔ کیا ہے؟ ریڈ کبھی ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی کا جو بلڈ ہوتا ہے، اگر اس میں ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ وائٹ کی طرف جاتا ہے، اور اگر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو کدھر جاتا ہے؟ بلیک کی طرف جاتا ہے۔ آدمی کا بدن کالا پڑ جاتا ہے نا تو کہا اس کو سودا ہے، بدن پیلا پڑ جاتا ہے کہا اس کو صفرا ہے، اور سردی ہو جاتا ہے کہا بلغم ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا شاید کہ انسان کا جو مزاج ہے نا، مزاج، پہلے یہ پوچھتے تھے آپ کا مزاج گرامی کیسے ہے، تو مزاج گرامی کا کیا مطلب؟ طبیعت پوچھی۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ کی برابر ہے تو کہا کہ اعتدال کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ حکیم کے پاس جاتے ہیں تو حکیم یہ نبض دیکھتا ہے اور خود جو چیک کرتا ہے تو اس سے بتاتا ہے کہ آپ کے اندر سودا زیادہ ہے، گرم رہتا ہے، اگر صفرا زیادہ ہے تو پیلا ہوتا ہے۔ تو امام رازی نے کہا کہ مین کلر 3 ہے، وائٹ، بلیک اینڈ ریڈ۔ اب یہ 3 جب مکس اپ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اگر ریڈ کلر بلیک کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے بلو پیدا ہوتا ہے، اور اگر بلیک اینڈ وائٹ ملتے ہیں تو یلو پیدا ہوتا ہے۔ ہاں میں اب دلیل سے بتاؤں آپ کو، وائٹ اینڈ بلیک سے یلو، کیا دلیل ہے بتاؤں؟ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو کس کو موت دی جائے گی؟ کس کو لایا جائے گا؟
بولو ہاں، اس کو دمبے کو، یہ دمبا کیا ہوگا؟ موت ہوگا. موت کو دمبے کی شکل میں لائیں گے، لیکن اس دمبے کا کلر کیا ہوگا؟ پیلا ہوگا. کیسا ہوگا؟ املح، ملیح کہتے ہیں اس کو، ملیح، تھوڑا گیہوں کلر جس کو کہتے ہیں. تو یہ بنا کس سے؟ کہا کہ اس کو کفارہ بنایا ہے جنت والوں کی طرف سے اور جہنم والوں کی طرف سے. جنت والوں کے چہرے وائٹ ہوں گے، جہنم والوں کے کالے ہوں گے. اب دونوں کی طرف سے کفارہ بنانا ہے کہ اب موت کسی کو آنے والی نہیں ہے، اس لیے موت کو دمبے کی شکل میں لا کے اس کو ذبح کیا جائے گا، لیکن دمبے کا کلر یہ ہوگا تاکہ دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے. تو یلو کلر میں دونوں مکس اپ ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، تو تیار ہوتا ہے یلو. یہ راضی نے لکھا ہے. اچھا، اب سبز کلر کیوں ہوگا؟ گرین کلر جو جنت والوں کا کہا ہے نا کہ خضرین، تو خضرین اس وجہ سے ہوگا کہ اصل میں اگر وائٹ کلر ہو تو اس سے نگاہیں آپ کی واپس آتی ہے بہت زیادہ. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کتابوں کے ورق بہت وائٹ نہیں ہونے چاہیے ورنہ نگاہیں آپ کی واپس آتی ہے. بلیک ہوگا تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے. اگر سبز ہوگا تو چونکہ سبز کے اندر تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، بلیک، وائٹ اینڈ ریڈ، سب جمع ہو جاتے ہیں، تب جا کے گرین تیار ہوتا ہے. اور گرین کلر کے اندر آدمی کو ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں کرتے. گرین کلر ایسا ہے کہ اس کو دیکھنے سے آدمی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی کو آنکھیں اس کو قبول کرتی ہے. اور آج بھی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، ہم لوگ واک تو کرتے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ گرینری پر چلو. کیوں چلو؟ آپ کی آنکھ تیز ہوگی. سمجھ رہے؟ سبزی کھانے کو کہتے ہیں، کیوں؟ اس کا اثر بھی آپ کو کیسا ہوگا؟ پوزیٹیو ہوگا، نیگیٹو نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ کلر کا بھی اثر پڑتا ہے، کھانے کا کلر بھی انسان کی مزاج کے اوپر بہت بڑا فرق ڈالتا ہے. تو انسان کے بدن کے اندر مختلف کلروں کا ایک اثر پڑتا ہے، لال ہے، سفید ہے، کالا ہے. انسان کا دنیا کے اندر بھی جو اٹریکشن ہوتا ہے وہ سبز کی طرف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی انسان کی طبیعت کا خیال کر کے وہی کلر رکھا، اس لیے خضر کا لفظ آیا. متکئین علی رفرف خضر وعبقری. یہ عبقری کیا ہے؟ ابکر کا جو لفظ ہے عربی میں، وہ ہر چیز میں جو سب سے اعلیٰ قسم کی ہے اس کو ابکر کا لفظ ہے. یعنی یہ ابکری شخصیت ہے، یہ ایسی ہستی ہے کہ بہت کم ایسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں. ابکری شخصیت یعنی جو کچھ کمال کر کے دکھا دے، اس کو ابکری کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں کیا مراد ہے؟ کہ تعجب خیز ایسی چیز ہوگی جس کے اوپر یہ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. رفرف خضر وعبقری، مشجر، سبز کلر کے، اور وہ بھی عجیب قسم کے. بعضوں نے یہ کہا کہ ابکر، علا ابن زید سے جب پوچھا گیا کہ ابکر کیا ہے، کہا کہ وہ البسط اسفل من ذالک، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بچھونا ہے. بعضوں نے کہا کہ جنت والوں کا جو لباس ہوگا، کپڑا ہوگا، اس میں ایک ایسا بڑھیا کپڑا ہوگا جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور ہر وہ کپڑا جس کے اوپر کچھ نقش و نگار لگے ہو، عرب کے یہاں اس کو عبقری کہتے ہیں. اور امام رازی نے تو یہاں تک لکھا کہ عرب حضرات کے نزدیک جنات کا کوئی جگہ ہوگی جہاں جنات رہتے ہو، کہ اس کو ابکر کہتے ہیں. ابکر کیونکہ وہ جو لباس بھی ایسا تیار ہوگا کہ جو ہر جگہ نہیں بنتا ہے، اور جنت کا جو بنا ہوا ہوگا وہ بھی تو ایسا ہی ہوگا جو دنیا کے اندر کبھی آدمی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. خیر،
اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اس طرح کی چیز بنائی ہے انسان کے لیے، جنت والے کے لیے۔ خلیل احمد جو نحوی ہے یا لغت کے جاننے والے، وہ کہتے ہیں کہ چاہے مرد ہو یا کوئی بھی انسان عمدہ قسم کا ہوگا اس کو ابکر کہیں گے، تو اسی طرح سے یہاں پر اس کو ابکر کہا۔ خیر، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، حسان یعنی خوبصورت عمدہ قسم کی بچھونے کے اوپر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آخری آیت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے جو کہ جلال اور اکرام والا ہے۔ یہ ذو الجلال والاکرام، یہ لفظ بعض علماء نے کہا کہ یہ اسماء حسن میں سے اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارو تو فوراً قبول۔ بعضوں نے یا حیو یا قیوم بھی کہا ہے، بعضوں نے یہ کہا یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے لیے ثبوت بھی حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل اللہ یغفر لکم، اللہ تعالیٰ کے لیے جلال کا لفظ استعمال کرو، تعظیم کرو، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور دوسری ایک حدیث یہ ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وذی السلطان وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ آدمی سفید داڑھی والے مسلمان کا اکرام کرے، سلطان بادشاہت والے کا، عہدے والے نے درجے والا جو ہے اس کا اکرام کرے، حامل قرآن کا اکرام کرے، حامل قرآن کا جو حافظ ہے، قرآن کو یاد رکھنے والا، جو غلو نہیں کرتا اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اسے پہلوتی ہی نہیں کرتا، کہا اس کا اکرام کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اکرام میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذو بیاد الجلال، جب تم دعا کرو تو یاد الجلال والاکرام، اصرار کرو اللہ کو، وہ اس کو لازم پکڑو، یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، الذو، الذو کا لفظ مطلب کہ لازم پکڑو اس کو۔ بعضوں نے کہا کہ اصرار کرو، الحاح کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو سلام پھیرتے تو اس سائٹ میں صرف اتنی دیر بیٹھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا بولتے، اتنی دیر بیٹھتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب آگے سنیے، صاحب بدائے نے یہ بات لکھی ہے، بدائے و ثنائے کے اندر لکھا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہے، فجر اور عصر، تو حضور ایسے بیٹھتے اور اتنا پڑھ سکے اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا پڑھ سکے، اتنا بیٹھ کے فوراً گم جاتے۔ اب رائٹ میں بھی گم سکتے ہیں، لیفٹ بھی گم سکتے ہیں، پبلک کی طرف فیس ہوگا، ادھر یا ادھر، ایک بات۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں وہاں پہ اتنی دیر بیٹھے، اللہم انت، اتنا بیٹھے، اتنی دیر، فوراً جگہ سے ہٹ جاتے، یہ بدائے کے اندر لکھا ہے۔ تو اس دعا کے اندر بھی ہر نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب دیکھیے کہ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب ہے وہ تو جلال والا بھی ہے لیکن ساتھ میں کیا ہے، اکرام والا بھی ہے، جب یہ دو صفت اللہ تعالیٰ کی بندہ جان لیتا ہے تو پھر ڈرتا ہے، ڈرتا بھی ہے اور مانوس بھی ہوتا ہے۔ بعضوں کے بارے میں کہ یہ بہت ٹیڑھا آدمی ہے، دوسرا کہے کہ نہیں یار ٹیڑھا نہیں ہے، وہ سیدھا بھی ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ سیدھا رہے گا تو سیدھا ہے، ٹیڑھے ہوگی تو وہ بھی ٹیڑھا ہے۔ کہا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس لیے کہ جلال والا ہے، لیکن مانوس بھی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اکرام والا ہے۔ ذو الجلال والاکرام میں دونوں چیزیں، جلال بھی ہے اور اکرام بھی ہے۔ خیر، اب سوال یہ ہے کہ ما قبل سے اس کا کیا تعلق ہے؟
تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کب سے ہمیں نعمتیں دکھائی جا رہی تھی جنت میں یہ ہے اور اس پہ ختم کر دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی نعمتیں بتلائی تھی تو آخر میں کیا کہا تھا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ آیت ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہاں پہ دنیا کی نعمتیں ختم ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں ذو الجلال والاکرام، اب یہاں پہ آخرت کی نعمتیں ختم ہو رہی ہے، بیان اس کا ختم ہو رہا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو باقی رہنے والی ذات تو اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، دنیا سب فانی ہے۔ اگر آخرت باقی بھی ہے تو اس کے باقی رکھنے سے ہے، اس کے ہی باقی رکھنے سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی صورتیں چل رہی ہے، سورہ قمر اس کے اوپر گزری ہے سورہ رحمان سے پہلے، اور سورہ رحمان کے بعد آ رہی ہے سورہ واقعہ، دونوں میں آخری آیت پہ اللہ کا نام آیا، عند ملک مقتدر۔ سورہ قمر کی آخری آیت یہ ہے، عند ملک مقتدر، بادشاہ کے پاس جو صاحب اقتدار ہے، طاقت والا ہے، اس کے پاس رہیں گے۔ فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ ہے جنت والوں کو اللہ تعالیٰ کے خاص مقام کے جو رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اس سورت کی آخر میں بھی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام یہ لفظ لائے، اور اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے فروح و ریحان و جنت نعیم، اور آخر میں فسبح باسم ربک العظیم، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ آخر میں اللہ تعالیٰ کا نام لا کر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ساری نعمتیں اللہ کے پاس ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں کے اندر جو خوب لذت والی کوئی چیز ہے، لذت والی، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر۔ اس لیے واقعہ کے آخر میں کہا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کھانے کی لذتیں بتائی، پینے کی لذتیں بتائی، بیڈ روم کی لذتیں بتلائی، لیکن سننے کی لذت نہیں بتائی۔ حالانکہ سننے میں بھی ایک لذت آتی ہے نا دنیا کے اندر۔ اب بھائی اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام بھی قرآن سنائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی سنائیں گے، تو سننے کی لذت کہاں ملے گی؟ تو کہا کہ آخر میں متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنت میں ایسے ٹیک لگا کے جو بیٹھے ہوں گے، اور بیٹھے لیٹے لیٹے کیا کریں گے؟ سنیں گے، اللہ کے کلام کو سنیں گے۔ اس میں آ گئے اب یہ تبارک اسم، تیرے رب کا نام بڑا بابرکت۔ برکت کا کیا مطلب؟ $100 کے 200 ہو جائے، اس کا نام برکت ہے؟ برکت اس کا نام نہیں ہے، برکت اس کا نام ہے کہ آپ کا جو کام 200 میں ہو سکتا تھا وہ 50 میں ہو گیا تھا، دیکھو کتنی برکت ہوئی ہے۔ خیر تو انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ تھوڑی باقی ہے، پھر سورہ واقعہ بھی اس کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا